اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے، ایک بالکل جڑا ہوا اور آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بار بار یاد کرتے ہیں. اچھا خواب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویا صالحہ ہو اور وہ آپ کو یاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں. انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے، جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے، جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقع ہی ملاقات ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو. ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو، احساس ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیں نا، خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے تو ایک تو اس کی انٹرپریشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو، جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پڑے ہوئے، آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی، اور یہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے، وہ جاتی ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ روح کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتی ہے اور آپ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسی طرح پھر اس کو اس طرح اس کے ساتھ بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اور نیند یہ بہنیں ہیں، یہ ایک جیسی ہیں. نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا، لہذا آپ نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے. موت و احیا، میں فوت ہوتا ہوں پھر میں. تو اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح. تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے، وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے. وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. یہی فرق ہے. اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان امسکت نفسی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں، اور اگر تو میری روح کو روک لے، ان امسکت نفسی، اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، اٹ مینس کہ یہ کہیں گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی اور دنیا میں گئی ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کرتا ہے. آپ نے کہا لاشعور کے خواب ہوتے ہیں، انکانشیس کے، اور وہ بڑے کامن ہوتے ہیں. یعنی جس سچویشن میں ایک بندہ ہے اس سے ریلیٹڈ خواب آ سکتا ہے اسے. اکثر اسٹریس کے خواب آتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہا ہے، ایئرپورٹ سے فلائٹ نکل رہی ہے، پریشان ہے خواب میں. تو یہ ڈفرینس کیسے ہم بنائیں گے کہ لاشعور کا خواب کون سا ہے اور اچھا خواب کون سا ہے اور شیطان کی طرف سے کون سا ہے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں، جو خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا، جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، جو پہلا لمحہ ہے وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تحزین من الشیطان. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے. تو وہ کوئی نہ کوئی اطمینان، ایون خبر اس میں آپ کو سچی دی گئی ہو، مستقبل کی دی گئی ہو، کسی سانحے کی خبر دی گئی ہو، لیکن ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان کی ہی کیفیت میں انسان اس کو سوچ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب بہت کلیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے، ایک بالکل جڑا ہوا اور آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بار بار یاد کرتے ہیں. اچھا خواب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویا صالحہ ہو اور وہ آپ کو یاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں. ایک بڑی آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس شریعت میں کیا خواب کی حیثیت ہے، تو ایک پہلو بہت اہم ہے اور بہت بحث طلب ہے، بلکہ کہنا چاہیے طویل ہے،
کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا. صحیح. اب نبوت کا جب 46واں حصہ ہے تو کیا مطلب جس کو نیک خواب آئے اس نے کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت سے لیا, کیا کیا؟ اب اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے تک خواب آتے رہتے تھے. کل آپ کا عرصہ جو ہے نبوت کا وہ 23 سال ہے, تو اس میں سے 6 مہینے خوابوں کے, تو 46واں حصہ اصل میں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں لوگ جن کو خواب آئیں گے ان کو نبوت کا کوئی حصہ ملا, ایسا نہیں ہے. لیکن جو مبشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو فرمایا, اور قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جو بات کی تو آپ فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہ ان کے لیے دنیا میں بشرا ہے. تو وہ بشرا کیا ہے؟ ایک تو اچھی باتوں کی خبر ہے, دنیا میں بھی خوشخبری ہیں, آخرت میں خوشخبری ہیں. وہ مقبولیت ہو سکتی ہے, وہ کامیابی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دوسری بات اس کی انٹرپریٹیشن یہی کی گئی ہے کہ بشرا اور مبشرات کا چونکہ آپس میں لفظی تعلق ہے, اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیک خواب ہیں, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کا معاملہ جو ہے وہ یعنی باطن جتنا زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ کلیئر خواب آتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ خواب یعنی اپنی کلیئرٹی کی وجہ سے رویا صالحہ کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈر کی وجہ سے شیطان والا حلم کہلاتا ہے. اور جو پریشان خیال ہوتا ہے آپس میں الجھا ہوا, تو وہ پریشان خیالی ہے یا حدیث نفس ہے. یہ عام طور پہ آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے.